ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشریات سے محبتیں، خلوص اور اپنائیت کے ساتھ عبداللہ عباسی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے محمد عباس اور برکت خان۔ سامعین کرام، لمحوں کی فرصت ملی تو سوچا کہ ان کو بھی یہاں بلا لیں، جو کہتے تھے کہ میں خود بنا لیتا ہوں دہر میں راہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں بہتا ہوا دریا۔ تو سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب انجم اقبال صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ ارشد نعیم کو یقیناً آپ جانتے ہوں گے، اور سید جنید احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بہت ساری آپ کے کام کی باتیں ہوں گی، مستقبل کی باتیں ہوں گی، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے کیا حال چال؟ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں سے مل کے بے انتہا خوشی ہوئی۔ تو باتوں کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے انجم بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی کینیڈا سے آیا ہوں، اور گول یہی تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے جو دوست ہمارے یہاں پہ کویت میں موجود ہیں ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے، صحیح ہو گیا، ٹورڈز میکنگ دیئر نیو ڈائریکشن اینڈ نیو ڈیسٹینیشن۔ صحیح۔ کوئی جو مڈل ایسٹ سے جو لوگ دوست جو ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تدریس کے لیے، ان کی تربیت کے لیے صحیح ہو گیا، کچھ لوگ کینیڈا بھیجنا چاہتے ہوں یا خود سیٹل ہونا چاہتے ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے، پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے میں حاضر ہوا۔ کینیڈا سے پہلے کہاں سے؟ پاکستان سے جی، الحمدللہ لاہور سے۔ ہاں۔ جی سی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور، جو اب جی سی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ میں نے کوئی 15 سال تک درس و تدریس کا کام کیا۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں کینیڈا سیٹل ہو گیا، اور وہاں پہ میں نے پروفیشن جو ٹیچنگ کا بھی جاری رکھا۔ میں ممبر ہوں ٹیسل کینیڈا، ٹیسل انٹاریو کا، اور ساتھ ہی ممبر ہوں میں آئی سی سی آر سی کا، جو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی ریگولیٹری کونسل ہے۔ صحیح۔ اور ایشو کرتی ہے آپ کو آپ کا لائسنس ٹو پریکٹس ایز امیگریشن اینڈ ویزا کنسلٹنٹ۔ صحیح۔ میں نے ماسٹر کیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، بیچلر بھی وہیں سے تھا، ایم فل کیا میں نے یونیورسٹی آف دی پنجاب سے، اور پی ایچ ڈی بھی وہیں سے کی میں نے۔ ماشاء اللہ۔ پی ایچ ڈی کس چیز میں کی؟ پی ایچ ڈی کمیونیکیشن اسٹڈیز میں، آپ کے فیلڈ میں۔ زبردست ہو گیا۔ ڈیلی نیشن میں نے کام کیا، ایڈیٹوریل بورڈ میں ان کے، اور الحمدللہ ڈی سی یونیورسٹی میں جو تھیوریٹیکل جرنلزم میں پڑھائی، اور پریکٹیکل جرنلزم میں نے کی ڈیلی نیشن میں۔ اچھا، ایک مشکل سوال آپ سے کروں، کیا فلم انڈسٹری کی طرف کیوں نہ ہے؟ یہ فلم انڈسٹری، جب میں نے پی ایچ ڈی جو کی ہے وہ میری فلم انڈسٹری پر ہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے وہ تھا کہ جو ایلیمنٹ آف وائلنس آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اس میں کوئی فلم انڈسٹری کا بھی کنٹریبیوشن ہے؟ صحیح ہو گیا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ جب ایک ہیرو جو ہے کسی ظالم کو روکنے کے لیے ظالم سے بڑھ کر جو تشدد کرتا ہے، صحیح، اور وہ لوگ اسے ہیرو کا درجہ دیتے ہیں، صحیح، تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایمولیٹ یا کاپی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ابھی تک ہمارے لوگوں میں موجود ہے۔ کسی آپ نے دیکھا ہوگا سگنل پہ اگر کوئی صاحب کھڑے ہیں اور پیچھے سے کوئی گاڑی والا آ کے قریب آ گیا ہے
تو وہ اس طرح سے گھور کے دیکھتا ہے اور اسی پہ ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اور بعض کا بالکل کوئی بہت معمولی سی بات ہوتی ہے جس پہ سوری کرنے سے بات ختم ہو سکتی ہے, اس پہ قتل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو وائلنس سیچوریٹڈ سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں جو میں نے ریسرچ کنڈکٹ کی, میں نے محسوس کیا کہ اس میں بہت زیادہ عمل دخل موویز کا تھا. اور دوسرا یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ جن کو واقعتاً جن کا عمل دخل ہونا چاہیے تھا کہ ہماری انڈسٹری کو ریفائن کرتے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60-70s میں بننے والی جو موویز تھیں, صحیح, فلم معصوم, آئینہ, یہ گھروں کو جوڑنے والی تھی. صحیح ہو گیا. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں فلم انڈسٹری پہ تھوڑا سا کام بھی کرتا اور سٹوری رائٹنگ کا بھی میرے ذہن میں تھا کہ کچھ کرتا, لیکن وہ جب میں نے شروع کیا, میں جب جوان ہوا تو اس وقت وہ ڈکلائن کے عروج پہ تھی. یہاں تک کہ سنیما ہاؤسز جو ہیں وہ کمرشل بلڈنگ میں ڈھالے جا رہے تھے, اور بدقسمتی سے جسے شاہ نور اسٹوڈیو کہتے تھے اس کے پلاٹ فار سیل تھے, تو وہ ویرانی کا سا منظر تھا. سو میں نے سوچا کہ اس طرف جانے کی بجائے میں پرنٹ میڈیا کی طرف آتا ہوں. جسے آپ کی شکل دیکھ کے مجھے شبیہ فلم اسٹار ندیم کی, تو پھر میں نے سوچا کہ وہیں سے شروع کروں فلم انڈسٹری سے. تو بہت بڑے کیوں نہ آیا, وہ بڑے خوبصورت انسان, اور ندیم بیگ صاحب بڑے اچھے انسان اور بہت خوبصورت اداکار ہیں. بے شک, بے شک, سوبر اور ڈیسنٹ. بات کرنے کا انداز بھی ان کا بہت اچھا ہے. سابق کرام کویت کی اردو نشر سے ہم فلم انڈسٹری سے واپس ایجوکیشن کی طرف آنے کی کوشش کریں گے. کینیڈا میں بہت سارے لوگوں کو پڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے یقیناً. جی میں نے پڑھایا جی وہاں پہ. تو ایجوکیشن کا معیار, ایجوکیشن کا معیار, اسٹوڈنٹ کیسے لگے وہاں کے؟ جی وہاں پہ, اور جب میں کمپیریزن کرتا ہوں پاکستانی سوسائٹی میں, تو وہاں پہ جو تخلیق کاری کا کام ہے نا جی, وہ اس پہ زیادہ فوکس ہے, اور بچے کو بہتر انسان بنانا ان کا جو ہے نا مین پرپز ہے. اسے رولز ریگولیشن معاشرے کے سکھانا, ان میں دوسروں کا احترام سکھانا, دوسروں کے مذاہب کا احترام سکھانا, دوسروں کی زبان اور کلچر کا احترام سکھانا, یہ وہاں پہ کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں بچے میں. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ خود تخلیق کرے علم. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو تخلیق کیا علم ہے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں, ڈیٹو کاپی, جو 100% کاپی کر کے ریپروڈیوس کرتا ہے, میمورائز کر کے, رٹا لگا کے, اس کو ہم بیسٹ اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. جبکہ وہاں پہ جو نیا نالج تخلیق کرتا ہے اس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ کلچر ہے سوری کا. جی جی, ہمارے ابا جی برسوں سال پہلے کہا کرتے تھے, بیٹا اپنے اندر جو ہے نا معذرت کا عنصر بڑھا لو, بہت خوبصورت, تمہارے اندر سے انا ختم ہو جائے. بہت خوبصورت. عبداللہ بادشاہ صاحب, آدمیت سے جو انسانیت کا جو ہے نا سفر, آدمیت یہ ہے کہ آپ کہیں میں ہی میں ہوں. صحیح بات ہے. اور انسان اور اپنی خواہشوں کے لیے دوسروں کو قتل کرتے جائیں. اور انسانیت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خواہشوں کے احترام میں اپنی خواہشوں کو مارتے جائیں. بے شک. تو یہ جو سفر ہے نا سر, یہ جو آپ کے والد صاحب درس دیتے تھے, ایگزیکٹ اس کا نقطہ آغاز ہے کہ آپ جب اپنی خواہشوں کو مار ڈالتے ہیں, انا کو ختم کر دیتے ہیں اور معذرت کرنا سیکھ لیتے ہیں, تو اس وقت آپ آدمیت سے انسانیت کا سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہی بات ہے, غلط صحیح کا فیصلہ کرنے سے بہتر ہے اس سے پہلے معذرت کر جاؤ. غلط صحیح کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے, ایک لمبی بحث ہے. جی, جب کبھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری بیٹی دعا زینب جو ہے چھوٹی تھی, تو میں نے سوچا کہ اس کو زیادہ مینرز آنے چاہیے. تو عبداللہ بادشاہ, میں نے جب کبھی کوئی چھوٹی بات ہوتی میں خود سے غلطی کر کے, تو میں اسے کہتا کہ آئی ایم ریئلی سوری بیٹا, اٹ واز مائی مسٹیک, آئی ہوپ یو ول ایکسکیوز می. تو میری مسز جو ہے وہ کہنے لگی کہ اقبال صاحب, اب اس بچی سے آپ سوری کریں گے, وہ آپ کے سر پہ کل کو جو ہے نا وہ مسلط ہوگی کہ جی میرے والد صاحب تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں. میں نے بچوں کو 2 چیزیں سکھائیں بچپن میں رائٹ اوے. ایک, always learn how to say sorry on your mistake. It will diffuse all the problem. Number 1. Number 2, بیٹا جس نے چھوٹی سی بات کرے, پانی کا آدھا گلاس بھی دے, اسے تھینک یو ضرور بولو. یہ بات سب سے بہترین ہے. تو میں نے کہا جی learn how to say sorry and learn how to apologize and learn how to say thank you. وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے محبت کرنے والوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, شکریہ کہ پھر اپنے اندر لے کر آ جائیں. جیسے شاعر نے کہا نا, زباں شیریں ملک میری. جب آپ اچھی زبان سے بات کریں گے, اچھے اخلاق سے ملیں گے, تو الٹیمیٹلی لوگ آپ کے شادائی ہو جائیں گے. بے شک. تو ابھی کیا آپ کیا تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کویت کے اندر؟ اس سے پہلے میں اپنے ارشد بھائی سے تھوڑی سی باتیں کر لوں. ارشد بھائی کیا چال ہے آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ارشد بھائی, آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت مہمان سے ہماری ملاقات کی. شکریہ سر. نہ جانے کیا میں سوچتا ہوا چلا آ رہا تھا کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہونے والی ہے جن سے بڑی گاڑی باتیں ہوں گی, اور نہ جانے کس انداز میں انٹرویو کا شروعات کروں گا میں. وہ کیا کہتے ہیں, زندگی سے یہی گلا ہے مجھے, تو ذرا دیر سے ملا ہے مجھے.
جی ارشد بھائی. جی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ فرام ڈے ون ہمارا آبجیکٹو ہے کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے ہم ان کی گرومنگ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی جہاں پہ مثبت چیزیں جہاں پہ بھی نظر آئیں, جہاں پہ بھی ہوں, ان کو اختیار کر لیا جائے اور اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو الحمدللہ لکیلی میرا حلقہ احباب آپ جیسے عبداللہ باسی جیسے دوستوں میں شامل ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, اور پڑھے لکھے لوگوں کا رابطہ رہتا ہے میرے ساتھ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے اہل علم لوگ ہیں, جو ان کی اچھائیاں ہیں, ان کو میں اپنے لوگوں تک پہنچا دوں. بے شک بے شک, بہت اچھی بات. اور یہی اسی تگودو میں لگا ہوں. تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک اب نیا سوشل پلیٹ فارم کیا ہے سی واک کے نام سے. صحیح ہے. اور اس پلیٹ فارم پہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ادب سکھانا ہے. صحیح. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادب ہمارے لوگوں میں آ گیا تو سمجھے کہ آپ نے ساری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ادب ہی ابتدا ہے, ہر علم کی بھی ابتدا ادب ہے, دین کی ابتدا بھی ادب ہے. بے شک بے شک. جب ہم ان دو چیزوں کے اوپر قابو پا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں رہے گا. بے شک. ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں, اور اخلاق کی ابتدا ادب ہے. یعنی آپ سیدھی سی بات کریں فروغ اردو ادب کی خاطر ہمیں یہ کام کرنا ہے. آخر ہمارا مقصد ہے بھائی چارہ, سفر پہ یارو نکل چکے ہیں, اگر مناسب ہو تم بھی آؤ, قدم سے آ کر قدم ملاؤ. Absolutely perfect. مقصد آپ کا یہی ہے. جی ہاں, مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو دو چیزوں کی بہت کمی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ وہ پیچھے ہے تھوڑے سے. اس کی وجہ کہ ایک اخلاقیات اور ایک معاشیات. صحیح بات ہے. جن قوموں نے ان دو اصول اپنا لیے, اچھا اخلاق اور اچھی معاشیات, یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو آپ ایک اعلیٰ ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ میری اور ڈاکٹر صاحب کی, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے قوم کا امیج بہتر کریں, اور اس میں ادب, اخلاق اور معاشیات. تو ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی, کینیڈا لینڈ آف اپرچونٹیز کہتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو راستہ کوئی نظر نہیں آتا. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں اور ہم اپنے لوگوں کی کچھ اس طرح سے رہنمائی کریں کہ ان کی معاشیات بہتر ہو. بے شک بے شک. کیونکہ ذہنی طور پہ وہی لوگ آزاد ہوتے ہیں جو معاشی طور پہ آزاد ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, سچائی ہے. اگر ہم نے اپنی قوم کو معاشی طور پہ آزاد کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ آزاد ہو جائیں گے. جب ذہنی طور پہ آزاد ہوں گے تو اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں اور بہتر فیصلے کریں گے. بے شک بے شک. ارشد بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, آپ نے پہلا قدم بڑھا دیا ہے. الحمدللہ. تو وہ ارشد بھائی کہتے تھے کہ تم نے دیکھا کہاں حالات کا چہرہ لوگوں, شور محشر تھا میرے شہر میں برپا لوگوں, رخ ہواؤں کا بھی میں موڑ کے دکھلا دوں گا, گر یوں ہی آپ نے دل میں بسایا لوگوں. دل میں بسانے والی بات, دل میں بسنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ارشد بھائی. اور جنید بھائی ہمارے ساتھ پہنچے. جنید بھائی کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میرا نام سید جنید احمد, ایک انجینئر ہوں, اور پاکستان سے کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز ان اپلائزیشن ان الیکٹرانکس کیا ہوا ہے. ہمارا موٹو پاکستان کی کمیونٹی میں زیادہ سے زیادہ امپاورمنٹ لانا, ان کو آگے بڑھانا, جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا, اور صحیح طریقے سے ان کو سچویشن سے کس طرح کوپ کرنا ہے اس کے لیے آگے بڑھانا. مختلف سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, لیکن پچھلے 3 سالوں سے ارشد نعیم چودھری صاحب ہم دونوں نے مل کے ایک پاکستان کے لیے کمیونٹی بنائی جو سی واک کے نام سے ہے, کمیونٹی ویلفیئر ایسوسیشن کویت. اور ماشاءاللہ کافی اچھا بریف انٹروڈکشن ارشد نعیم چودھری صاحب دے چکے ہیں اس کے بارے میں. تو اسی طرح ہم لوگوں نے ڈاکٹر انجم صاحب کو سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور اس کمیونٹی کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں پازیٹیولی وہ کریں. تو الحمدللہ وہ حاضر ہیں. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ایک سیمینار کیا اور اس سیمینار کا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا, لوگوں میں اویئرنیس گئی, سچویشن سے ہم لوگ آگے ہوئے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی, اس کے علاوہ آپ کے ریڈیو کے توسط سے انڈین کمیونٹی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی جو ادر لوگ ہیں جو ہمارے ریڈیو کو سنتے ہیں اور بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں, انشاءاللہ ان تک آپ کے ذریعے پیغام پہنچے گا کہ سی واک آپ سب کے لیے ایک اچھی سہولت لے کے آیا ہے جو کہ آپ کے امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرے گا انشاءاللہ. بہت اچھا, بہت خوب. اور سامعین کرام, اتنی ہمتوں کے ساتھ جب یہ لوگ چلے تو ان کے ساتھ تو ریڈیو کو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جو ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنا کام کرنا جانتے ہیں. تو سامعین ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی اور باتیں ہو جائیں. اچھا, میں تھوڑا سا ان کی بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے بچے پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں, جب تھوڑی سی انہیں رہنمائی ملتی ہے تو وہ بتاتے ہیں, ثابت کرتے ہیں کہ
کتنے شائننگ سٹارز ہیں. صحیح بات ہے. مثلا میں آپ سے یہ یو ایس کی جو ریسرچ ہے اس پہ بیسڈ ہے کہ پاکستانی بچے جو ہیں میتھمیٹکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں امریکن، برٹش اور کینیڈین ہیں، ان بچوں سے کم 2 سال آگے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. میں یہاں پہ ایک ایڈ کرتا چلوں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ میں پاکستان سے نارملی ہمارے کراچی کے معاشرے میں پیلا اسکول کہا جاتا ہے جو گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے. میں پیلا اسکول کا پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ. اور یہاں کویت میں یونیورسٹی لیول کے بچوں کو بھی فزکس، کیمسٹری، میتھ پڑھا رہا ہوں. اور میں نے میجر ڈفرینس دیکھا ہے جو میں نے وہاں پیلے اسکول میں پڑھ لیا اور میں ایڈوانس لیول کے لوگوں کو بہت آرام سے پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور بہت اچھا پوٹینشیل ہے ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں. یہاں پہ کہاں پڑھاتے ہیں آپ؟ میرا پیشن ہے میتھ پڑھانا. صحیح ہو میں گیا. میتھ میں ماسٹرز ہوں اور فزکس میں ماسٹرز ہوں، تو میں پیشن کے طور پہ پڑھاتا ہوں. یہ ماسٹر کے طور پہ نہیں پڑھاتا میں. زبردست ہو گیا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تھوڑا سا انہیں گائیڈنس تھوڑی سی ملے. میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، پاکستانی بچے ہیں، وہ ویسٹ کی ان لیبارٹریز میں جائیں جہاں پہ کینسر پہ ریسرچ ہو رہی ہے، جو رینیویبل ماڈرن ریسورسز آف انرجی ان پہ ریسرچ ہو رہی. صحیح ہو گیا. وہاں جائیں اور وہاں سے جدید نالج لے کے پھر اپنی مادر وطن کو لوٹے اور وہاں پہ آ کے پھر روشن کرے چراغ. بے شک حقیقت سچائی یہی. ڈاکٹر صاحب نے لیبارٹری کا ذکر کیا، میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہاں سے نالج لے کے پاکستان میں اس کو ڈاکٹر صاحب ہم پاکستان میں انشاءاللہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کی لیبارٹری اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا جی. اور اس کو ہم نے دنیا کی بہترین لیبارٹری بنانا ہے تاکہ جو سرٹیفکیشن دوسرے ممالک میں جا کے کراتے ہیں وہ ہمارے پاکستان سے وہ سرٹیفکیشن ہوگی. ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آئیں، لیکن علم کی بنیاد پہ، بے شک کسی اور وجہ پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ ہم اپنے پاکستانی اسٹیٹس کو منوانا چاہتے ڈاکٹر ہیں. عبدالسلام جو کہ نوبل لاریٹ ہیں، ان کے نام پہ جی سی یونیورسٹی نے ایک بہت خوبصورت سا اسکول بنایا، اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز. ڈاکٹر عبدالسلام اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز، جس میں 50 کے قریب پی ایچ ڈی فارنر جو ہے یو ایس، رشین، برٹش، یہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. کیا بات. اور ریگولر سٹاف تھا. اور وہاں پہ ایک جو طالب علم جس کا داخلہ ہوتا تھا اس کو 50,000 سے 70,000 تک صرف اسٹائپنڈ ہر ماہ ملتا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ میتھمیٹکس میں ایسے سٹارز پروڈیوس کیے جائے جن کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہو. اچھا مزے کی بات بتاؤں گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے جب باتیں کرنا ہم شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کرتے رہیے اور کرتے رہیے، مگر وہ جو ریڈیو کویت اردو سروس کی طرف سے ہمارے اس پروگرام کو جو دورانیہ جو ہے وہ بڑا مخصوص ہوا کرتا ہے، تو اس کے اندر رہ کے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کیا لے کر آئے ہیں کینیڈا سے کچھ باتیں کریں؟ جی، ہمارے پاس ہم لوگ جس فیلڈ میں پاکستانی دوستوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس میں ایک ایسا ڈائریکٹ امیگریشن ہے اور اچھا اس کی وضاحت کر دیجیے گا، کیا اس میں آپ صرف پاکستانیز کو لیتے ہیں یا انڈین؟ نہیں، پوری دنیا سے کوئی بھی ہو، ہم بغیر کسی رنگ اور نسل کی تفریق کے لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. چونکہ ان کو مس گائیڈ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ بیچارے ڈیو ٹو لیک آف نالج اینڈ انفارمیشن دے فال اے ٹریپ آف کنسلٹنٹس. میں ایک امیگریشن اینڈ ویزا کنسلٹنسی کا ریگولیٹڈ کنسلٹنٹ ہوں جس کو گورنمنٹ آف کینیڈا ریکگنائز کرتی ہے اور میرا نام ان کی ویب سائٹ پہ ہے. صحیح ہو گیا. سو میرے پاس وہ تمام نالج اور سرٹیفکیشن ہے جس کے تحت میں یہ پریکٹس کر سکتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اگر وہ امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک راستے اوپن کر سکوں. ہوتا یہ ہے عبداللہ بادشاہ صاحب، آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیریاں راواں تکدیاں لمحے بدلے سالاں وچ تے چاندی آگی والا وچ. واہ واہ. لمحے گزارتے یہاں جیسے عباس صاحب فرما رہے تھے کہ 57 ایئرز انہوں نے یہاں گزار دیے. بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ماشاءاللہ پروڈکٹیو ان کا ہے یہاں پہ رہنا. لیکن بعض اوقات ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اب ہائر ایجوکیشن کے لیے کام بھیجوں. صحیح بات ہے. اگر بیٹی ہے خاص طور سے اس کو آپ بھیجتے ہیں امریکہ یا کینیڈا تو آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بیٹی وہاں کے لیے ہم یہاں اس کے بغیر. صحیح بات ہے. تو وہ لمحہ ایسا آتا ہے، اب ساری زندگی آپ نے یہاں صرف کر دی، انویسٹ کر دی. اب آپ چاہتے ہیں اگر تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کے بچے کو، بیٹا بیٹی کو وہاں ایجوکیشن پہ بھیجا جائے. وہ 2 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 3 سال کا پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ ملتا ہے انہیں، اور اس میں 1 سال صرف کام کر لینے کے بعد عبداللہ صاحب ان کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے. وہ اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ سارے بچے جو 22 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں اٹیچ ہو کے چلے جاتے ہیں. پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ کینیڈین سٹیزن ہو سکتی ہے.
پھر آپ مڈل ایسٹ میں آئیں، جہاں مرضی جائیں پوری دنیا میں آپ کام کریں، نو پرابلم ایٹ آل. آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہوتا ہے، آپ کا جو لیول آف ان پٹ اور آؤٹ پٹ وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بچے کے لیے بھی اسکوپ بڑھ جاتا ہے کہ ایجوکیشن کے حساب سے کہ جو بچوں کے ایج پہ پہنچ گیا ہے مستقبل بہتر ہو جاتا ہے ان کا، بن کہ جاتا پھر ہے. اس کے بعد راہیں بہت ساری کھل جاتی ہیں، کینیڈا میں رہے یا نہ رہے اس کی مرضی، دنیا میں جہاں مرضی جائے. پھر وہ دنیا میں جہاں پہ بھی جائے گا تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. جی بالکل، اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بلکہ اگر وہ واپس کویت ہی میں آ کے سرو کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اور طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا ایز انٹرنیشنل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسٹرن اسکالر. اور جو اس کا کزن ہوگا جو اس کے ساتھ ہی پڑھتا رہا یہاں پہ، اس کا لیول اور ہوگا، اس کا اسٹیٹس اور ہوگا. نہیں وہ بات ہے سیدھی سے کہ خاص طور پہ کویت کو ہم لوگ وطن ثانی کہہ چکے ہیں نا سر، تو کہہ چکے تو اس کو مانیں گے بھی. جی جی بالکل. کیونکہ یہاں پہ ہمیں مکمل آزادی، سب کچھ سکون، بالکل اطمینان. ہمارا یہ جو خاص طور پہ بھی عید الوطنی کا ہی موقع آ رہا ہے کویت کا، تو اس پہ دیکھیں گے اتنے پرسکون انداز میں اتنا خوبصورت سے جشن منایا جاتا ہے. بہت خوبصورت ملک ہے جی، بہت خوبصورت. اور خاص طور پہ جہاں چاہو جاؤ، کوئی اپنی مرضی سے. الحمدللہ رب العالمین. خاص طور پہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں جتنے بھی کویتی خاص طور پہ ملے سب بہت پیارے ملے اور بہت اچھے ملے، اور الحمدللہ رب العالمین. کویتی بہت اچھے لوگ ہیں اور کویتی سوسائٹی بہت خوبصورت ہے، اوپن ہے، لبرل ہے اور آزادی ہے لوگوں کو ہر طرح سے. بہت میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور بہت زیادہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. عبداللہ واسف صاحب، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کو ایڈ کرتا ہوں کہ کویتی نیشنلز آر دا بیسٹ. صحیح بات. ان کا ایکسپوئر، ان کا ویژن بہت براڈ ہے. صحیح بات ہے. اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی بہت جدوجہد کر صحیح بات رہے ہیں، ہے. آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور سامعین بیٹی کویت کے اردو سے وہی ہوا جس کا خطرہ تھا کہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، مگر چلتے چلتے وہی کہا کرتے ہیں کہ ایک پیغام محبت جہاں تک پہنچے. جی میں صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ 3 چیزیں اگر آپ پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اے رب کریم، اے رب کعبہ، مجھے دین کی دوری، جسمانی معذوری اور معاشی مجبوری سے بچائے رکھنا. اللہ اکبر، آمین، اللہ آمین. یہ 3 چیزوں میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اور جب آپ دین کی دوری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اسے ہمیں محفوظ رکھے، تو پھر آپ وہ سارا ڈسپلن فالو کریں گے اور پھر آپ اپنی اسٹڈی پہ بھی فوکس کریں گے، پیرنٹس کا احترام بھی کریں گے، قوانین کی جو ہے رسپیکٹ بھی کریں گے. بہت اچھا. اور آپ کی زندگی بہت خوبصورت اور بہت مہنگی بات، ماشاءاللہ. جی اور میں چھوٹی سی آج یہ بھی گزارش کروں گا جو پاکستانی کمیونٹی ہے کویت میں کہ سبلائم امیگریشن اینڈ ویزا کنسلٹنٹس کارپوریشن ہے کینیڈا کا، ان کے بچوں کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے باقاعدہ آفیشلی آتھورائزڈ ایجنٹ ہیں ارشد نعیم چودھری صاحب، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ان کے اسسٹنٹ ہیں جنید صاحب، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کے اپنی کمیونٹی کے جو ایجوکیشنل مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ان کے بالکل شانہ بشانہ ہوں گے حل کرنے میں. واہ واہ. ارشد بھائی کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، جس طرح ہماری گفتگو اب اینڈ پہ جا رہی ہے تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اخلاقی طور پہ اور معاشی طور پہ اپ گریڈ کرنا ہے. بے شک. اگر ہمارے بچے ان باتوں کو سمجھ لیں اور ہم جیسے جو لوگ جنہوں نے پریکٹیکلی کچھ کیا ہے اور ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری باتوں پہ وہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ اور معاشی طور پہ مضبوط کریں تو ان کا ایک شاندار مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے. واہ 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 واہ. جنید بھائی کیا کہیں گے؟ میں اپنے نوجوان نسل کو کہوں گا کہ دیگر خرافات سے بچیں، ایجوکیشن حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ملک قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے. ایک چھوٹا سا شعر یہاں پہ کہنا چاہوں گا. عطا ہو اپنی تعلیم پہ توجہ دو، آہا، اپنی تعلیم پہ توجہ دو، مت پڑو عشق کے عذابوں میں، عمر گزرتی ہے ان کے کانٹوں پہ، پھول رکھتے ہیں جو کتابوں پہ. واہ واہ واہ. یہ بھی سوکھے پھولوں سے بہت کھیل چکے ہیں اس کا. اب کے پچھلے تو پھر کبھی کتابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. واہ واہ. یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. واہ 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 واہ. سامعین کویت کی اردو سے ہمارا آج کا اختتام مشاعرے پہ ہوا، تو آخر میں چلتے چلتے میں بھی ایک شعر کہتا چلوں کہ بہت نایاب ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں. واہ جی واہ. بہت نایاب ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں. یعنی میں عبداللہ عباسی، لیجیے آپ کو بھی اجازت دی کہ تم نایاب ہو جاؤ. اور جب ایسے لوگ جب نایاب ہو جاتے ہیں سامنے کر، مجھے فخر ہے کہ آج میری دوستوں کی فہرست میں اتنے خوبصورت اور اچھے لوگوں کی اضافہ ہو گیا.
سامعین کرام آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.